باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، احباب اہل بیت، تاریخ انسان کے اس پرآشوب دور میں دیکھا جائے جب انسان کی علمی ترقی کے ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں اور انسان اپنی علمی معلومات کے بلبوتے پہ ستاروں پر گھمنڈ ڈال رہا ہے، ایک پرآشوب اور ایک حقیقت بلکہ تلخ حقیقت سامنے ابھر کر یہ آئی ہے کہ انسان اس مادی اور دنیاوی علم کے ساتھ بد اخلاقیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمارے تمام جو اس دنیا میں جتنے بھی بشر ہیں ان سب کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اول العلم معرفت الجبار۔ سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو علم حاصل کرنا ہے وہ معرفت جبار ہے، معرفت خداوند کریم ہے۔ خداوند کریم نے اپنی لا ریب کتاب میں کیا فرمایا کہ علم حاصل کر، اے انسان علم حاصل کر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کون سا علم حاصل کیا جائے؟ تو اس کی تفسیر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خداوند کریم کی معرفت کا علم حاصل کیا جائے۔ آیا ہم خداوند کریم کی معرفت کا علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اسی اپنے بدن میں دیکھیں تو ہمیں خدا کی معرفت نظر آئے گی۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وآخر العلم تفویض الامر الیہ، کہ جب اے انسان تو نے یہ علم حاصل کر لیا ہے تو پھر اس سے کیا کرنا ہے؟ ناظرین کرام، کرنا یہ ہے کہ جب ایک علم حاصل کر لیا ہے تو اس علم کے ذریعے اپنے تمام امور کو خداوند کریم کی ذات بابرکت کے لیے خالص کر دینا ہے۔ تو یہ خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ خدا کی ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم اپنے تمام امور کو کیسے خالص کریں گے؟ کوئی ایسا ہو، کچھ ایسی شخصیات ہوں، کچھ ایسی ذوات ہوں جو ہمیں ان علوم کی طرف متوجہ فرمائیں اور ان کاموں کی طرف متوجہ فرمائیں، تو یقیناً ایک ہی دروازہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ دروازہ ہے محمد وآل محمد کا دروازہ۔ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسان، علم حاصل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ تو اس کائنات میں تو علم حاصل کرے اور اس پر اپنے حکم چلائے، بلکہ علم حاصل کرنا خدا کی معرفت ہے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو ان علوم کو حاصل کر لے تو تم پر ایک حق بنتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ خداوند کریم نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب ہوگا۔ دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں معرفت الہی حاصل کرنے اور اپنے تمام امور کو خداوند کریم کی ذات کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔